الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین کرام، سفر نامہ آخرت کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یعنی انسان جب دنیا سے رخصت ہو کر کے آخرت کے سفر پر جائے گا، اس کو کن کن حالات اور کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی ویڈیو میں ہم نے آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر پر بات کی، پھر سور پر بات کی، پھر حشر پر بات کی، پھر شفاعت، حساب اور کتاب پر بات کی، نامہ اعمال کی تقسیم پر بات کی، میزان یعنی ترازو پر بات کی، حوض کوثر پر بات کی، پل صراط پر بات کی، جہنم پر بات کی۔ آج سفر نامہ آخرت کی سلسلے کی آخری کڑی اور اس آخری ویڈیو میں ہم جنت پر بات کریں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، جنت جو ہے وہ مؤمنین اور مؤمنات کا ٹھکانہ ہے۔ جنت مؤمنین کا ٹھکانہ ہے۔ اس کی جو اینٹیں ہیں سونے اور چاندی کی ہیں، اس کا گارا مشک کا ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اس کے ایک دروازے کی چوڑائی یعنی دروازے کی لمبائی اور چوڑائی 3 دن کی مسافت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھیڑ سے تنگ پڑ جائیں گے۔ اس کے 100 درجے ہیں۔ ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان آسمان اور زمین کے جتنا، یعنی جتنا آسمان اور زمین کے بیچ فاصلہ ہے، اتنا ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام فردوس ہے، وہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اس کی چھت عرش الہی ہے، اس کی نہریں بغیر خندق کے بہہ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تم جنت مانگو تو جنت الفردوس کی طلب کرو۔ بہرکیف مومن جس طرح چاہے گا ان کو بہا لے جائے گا، یعنی نہروں کو جس طرح چاہے گا بہا لے جائے گا۔ اس کی نہریں دودھ، پانی، شراب اور شہد کی ہیں۔ اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہیں، قریب تر اور نیچے کی طرف لٹکے ہوئے اس کے پھل ہوں گے۔ جنت میں ایک ایسا موتی کا خیمہ ہے جس کی عرض 60 میل ہے۔ اس کے ہر زاویے میں جنتی کے اہل خانہ ہیں۔ جنتیوں کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، چہرے پر سرمگی آنکھیں ہوں گی، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے۔ جنت میں نہ پیشاب ہوگا، نہ پاخانے کی حاجت ہوگی، نہ کوئی اور کسی قسم کی گندگی ہوگی۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کا پسینہ مشک کا ہوگا، ان کی بیویاں خوبصورت دوشیزائیں ہم عمر اور اپنے اپنے خاوندوں کو، شوہروں کو، اپنے اپنے ہسبینڈز کو پیاری ہوں گی۔ جنت میں سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم داخل ہوں گے۔ سب سے کم درجے کا جنتی وہ ہوگا جو تمنا کرے گا تو اسے جہاں اس کی تمنا ختم ہوگی اس کا 10 گنا دے دیا جائے گا۔ جنت کے خادم ہمیشہ رہنے والے ایسے بچے ہوں گے جو بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح دکھائی دیں گے۔ جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں میں سے دیدار الہی، دیدار باری تعالی، اس کی رضامندی اور جنت الفردوس میں دائمی قیام بھی ہوگا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے، ہم تمام کے دلوں کے اندر جنت کی طلب مرحمت فرمائے، ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔